پروردگار میری مدد فرما، مجھے ذلت سے بچا، یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری غلطی ہے۔ اس کی بدقسمتی اسے اس دوراہے پر لا کھڑا کرے گی، یہ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ جتنی بھی قرآنی آیات اسے زبانی یاد تھیں وہ ان کا ورد کر رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا سٹور روم تھا جسے اندر سے لاک کیے وہ چھپی بیٹھی تھی، گھٹنوں میں سر دیے، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھر سے رو دی تھی۔ باہر سے قدموں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ شدت سے دعا مانگنے لگی کہ اس طرف کوئی نہ آئے، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے بھلا۔ قدموں کی چاپ باہر دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ کھٹکا سا ہوا جیسے باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی ہو۔ تزمین کا سانس ایک لمحے کو جیسے رک سا گیا۔ سر، ڈور اندر سے لاک ہے، اسے بھی ایک بار چیک کر لینا چاہیے۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں، آپ اس طرف آ جائیں۔ ایس پی شاذب نے لیڈی کانسٹیبل کو اشارے سے دوسرے سمجھانے کو کہا۔ اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ اندر ٹیک لگائے بیٹھی تزمین ڈر کر کھڑی ہوئی اسے اپنی موت قریب کھڑی دکھائی دی تھی۔ نظروں کے سامنے ماما اور پاپا کے چہرے دکھائی دینے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی وجہ سے ان کی عزت کا جنازہ نکلنے والا تھا، وہ ذلت کے گڑھے میں گرنے والی تھی۔ ایس پی شاذب نے اپنی گن دوسرے ہاتھ میں منتقل کی اور بھرپور قوت سے کندھے کو زور سے دروازے کے ساتھ ٹکرایا، اور اگلے ہی لمحے وہ پرانا سا لاک کھل چکا تھا۔ سٹور کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا اور سامنے آنکھیں بند کیے تھر تھر کانپتی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ اگلے لمحے جیسے وہ ہوش میں آیا اور بھرپور قوت سے کھینچ کر تھپڑ اس نے تزمین کے چہرے پر مارا جو لہرا کر نیچے گر پڑی۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا ہوا ہے۔ ہوش ٹھکانے پر آئے تو اس نے سنسناتے گال پر ہاتھ رکھا۔ سامنے شاذب کو پولیس یونیفارم میں دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی۔ نہ زمین پھٹی تھی نہ آسمان، مگر وہ جیتی جی مر گئی تھی۔ پاکٹ سے سیل فون نکال کر اس نے نمبر پریس کیے۔ ہاں فضیل، فوراً دائیں طرف والی راہداری کے قریب پہنچو۔ جس طرح کے حالات اور گہما گہمی تھی وہ ایک لمحے کی بھی مزید تاخیر نہیں کر سکتا تھا۔ سیل کو واپس پاکٹ میں ڈال کر وہ نیچے گری تزمین کی طرف متوجہ ہوا، قدم آگے بڑھا کر اسے بازو سے دبوچ کر جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ دل تو چاہ رہا تھا یہیں کھڑے کھڑے تمہیں شوٹ کر دوں، مگر پھر پھپھو کا خیال آتا ہے، تم جیسی بیٹیاں تو اللہ دشمن کو بھی نہ دے۔ نفرت زدہ لہجہ اسے لہو لہان کر گیا تھا۔ فی الحال تو یہاں کے معاملے کے کنٹرول میں لانا ہے، تمہاری سزا بعد میں تجویز کروں گا۔ شاذب، کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا فضیل تیزی سے اس کے قریب آیا اور سامنے روتی بھی لگتی تزمین کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ یہاں کیسے؟ وہ حیرت سے کبھی شاذب تو کبھی تزمین کو دیکھا۔ فضیل، اسے میرے فلیٹ پر چھوڑ کر آؤ، باہر سے اچھی طرح لاک لگا لینا، میں یہاں سب دیکھ لوں گا، تم سے رابطے میں رہوں گا۔ کی چین فضیل کے حوالے کرتے قہر بھری نگاہ تزمین پر ڈالتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ مسٹر پلیز باہر آئیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور یہاں سسٹر پلیز باہر آئیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور یہاں آ جائے، فضیل آہستگی سے بولا تو وہ اچھی طرح چہرے کو دوپٹے میں چھپاتی اس کے پیچھے چل دی۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرا۔ فضیل ڈرائیونگ کرتا رہا جبکہ ایک پل کو بھی اس کے آنسو نہ تھمے تھے۔ اسے شاذب کے فلیٹ پر چھوڑ کر وہ واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا آیا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سمجھتا کیا ہے آخر خود کو؟ کس کے بلبوتے پر وہ ہمیں ہراساں کرنے کی کوششوں میں ہے؟ دائیں سے بائیں چکر کاٹتا وہ بکھرا ہوا تھا، جبکہ مرینا بھی پریشان حال صوفے کی بیگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ہمیں اس وقت تزمین کو ساتھ لانا چاہیے تھا، جس طرح کی صورتحال درپیش تھی وہ ہمارے ساتھ آنے کے لیے رضامند بھی ہو جاتی۔ اس نے رک کر مرینا کو دیکھا۔ نہیں ارمان، اسے وہیں چھوڑ دینا ہی بہتر تھا، اگر وہ ہمارے ساتھ آتی تو ہمیں بھی مشکل میں ڈال سکتی تھی۔ شکر کرو ہم خیریت سے وہاں سے نکل آئے، اگر پولیس کے ہاتھوں پکڑے جاتے تو وہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ ایک بات قابل غور ہے ارمان، ہماری وہاں موجودگی کا پولیس کو کیسے معلوم ہوا؟ کہیں شاذب کو ہم پر شک تو نہیں ہو گیا کہ ہم تزمین کے ذریعے اسے بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں؟ مرینا کا انداز پرسوچ تھا۔ ارمان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یہ سب افق کا کیا دھرا لگ رہا ہے، وہ اسٹوپڈ جانتا تھا یہ رمیز کی اور میری پارٹنرشپ کا، ہمارے ہر راز سے واقف تھا۔ وہ کافی دنوں سے رمیز کی اور اس کی کسی سلسلے میں لڑائی چل رہی تھی۔ تمہیں انکل نے منع بھی کیا تھا رمیز کا ساتھ دینے کو، مگر تم باز نہیں آئے نا، اب بھگت لو۔ ماتھے پر آیا پسینہ ٹیشو سے صاف کرتی وہ بولی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی، تم پریشان نہیں ہو، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس نے مرینا کا گال تھپک کر اسے دلاسا دیا۔ مرینا پلیز، ڈیڈ کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، تم جانتی ہو نا اس طرح بات بگڑ بھی سکتی ہے۔ مرینا اس کے کہے بغیر بھی اس کا ساتھ دے گی، جاننے کے باوجود بھی ریکویسٹ کی گئی تھی۔ فضیل اسے وہاں دیکھ چکا تھا، اسے اصل پریشانی اسی بات کی تھی۔ اس کا مطلب تھا شاذب کو اس کے خلاف ایک اور ثبوت ملنا۔ وہ گہرے سانس لیتا خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ نیلم ہاتھ میں موبائل لیے پریشانی سے لان میں ٹہل رہی تھی، کبھی گیٹ کی طرف دیکھتی تو کبھی تزمین کا نمبر ڈائل کرتی جو کہ بند جا رہا تھا۔ تزمین نے آج کالج سے جلدی آ جانا تھا، مگر اس کے بتائے گئے وقت سے 1 گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا۔ بہروز صاحب بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ وہ ابھی لاؤنج میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ شاذب کی کال آنے لگی، جسے انہوں نے فوراً پک کیا تھا۔ السلام علیکم پھپھو جان، کیسی ہیں آپ؟
وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ وہ ایک ضروری بات کرنی تھی آپ سے۔ اپنی خیریت پر سے آگاہ کرنے کے بعد وہ بولا تو نیلم اس کے انداز پر چونکی۔ بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ پلیز مجھے بتاؤ، ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے کچھ ہو گیا ہے؟ وہ نم آواز میں بولی تو شاذب نے گہری سانس لی۔ تزمین میرے پاس ہے۔ کیوں؟ یہ میں آپ کو شام کو آ کر بتاتا ہوں، انکل سے میری بات ہو چکی ہے، انہیں میں نے یہی بتایا کہ تزمین کو کالج سے پک کر کے میں نے اس کے دوست کے ہاں چھوڑا ہے، جس کی آج برتھ ڈے پارٹی ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ اس کا من چاہا بس سب کچھ ابھی بتا دے، مگر وہ یہ بات فون پر کرنے والی ہرگز نہ تھی، تبھی وہ خود پر کنٹرول کر گیا۔ بیٹا میری تزمین ٹھیک تو ہے نا؟ پلیز پھپھو آپ ٹینشن فری رہیں، شام میں ملتے ہیں تو آپ سے بات ہوتی ہے۔ رابطہ منقطع کرنے کے بعد اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل رکھنے کی صحیح کی۔ اگلے کچھ گھنٹے آفس میں بے حد مصروفیت کے ساتھ گزارے تھے۔ فضیل میں گھر جا رہا ہوں، یہاں کوئی بھی پرابلم ہو تو سنبھال لینا، کوئی بھی لاک اپ سے باہر نہ آنے پائے، چاہے کوئی بڑی سفارش ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سختی سے کہتا اپنی کیپ اور فائل اٹھا کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کی ہر سوچ پر تزمین حاوی تھی۔ ریش ڈرائیونگ کے ساتھ وہ فلیٹ میں پہنچا تھا۔ وہ اسے بازو سے زبردستی کھینچتے ہوئے اندر لایا تھا۔ نیلم بیٹی کی اجڑی صورت دیکھ کر گنگ رہ گئی تھی۔ تزمین کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے وہ فکر مندی سے بولی تو تزمین اور زیادہ شدت سے روتی ان کے گلے لگ گئی۔ شاذب لب بھینچے کھڑا رہا۔ شاذب بچے آپ ہی بتاؤ یہ ایسے کیوں کر رہی ہے؟ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے شاذب کو مخاطب کیا۔ یہ رونا تو اب ساری زندگی کا ہے پھپھو جان۔ عزت دار گھرانوں کی لڑکیاں دن دہاڑے فحاشی کے اڈوں پر نہیں پہنچ جاتی، پوچھیں اس سے کہاں سے لے کر آئے ہیں اسے۔ شاذب کیا کہہ رہی ہو تم؟ تزمین کو خود سے علیحدہ کر کے وہ غصے سے بولی تو وہ تمسخرانہ ہنسی ہنس دیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں میں، مجھ پر یقین نہیں تو اپنی صاحبزادی سے پوچھے جسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر لایا ہوں۔ بتاؤ انہیں کیا کرنے گئی تھی تم وہاں، جہاں آج کئی لوگوں کو رنگے ہاتھوں پولیس گرفتار کر کے لے کر گئی ہے، جب سلاخوں کے پیچھے بیٹھے اپنی قسمت کو دوش دے رہے ہیں۔ شکر کریں اس وقت ڈیوٹی پر میں تھا جو اس بدبخت کو بچا لیا، ورنہ اب تک محترمہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تشریف فرما ہوتی۔ زہر کے نشتر تزمین کی روح تک کو چھلنی کیے جا رہے تھے، اور وہ اپنی صفائی میں ایک لفظ تک منہ سے نکال نہ پائی تھی، اور نہ ہی اپنی بے گناہی کے بارے میں بتا پائی تھی۔ کیا شاذب سچ کہہ رہے؟ تم سے پوچھ رہی ہوں میں، جواب دو۔ اس کے خاموش رہنے پر انہوں نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ ماں کا پتھریلا لب و لہجہ اس کی روح کو مزید زخمی کر گیا۔ مما میں بے قصور ہوں، ریلی میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو وہاں… لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے منہ سے نکلے تھے، وہ بات بھی مکمل نہ کر سکی اور پھر سے رو دی۔ نیلم الٹے قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں گئی۔ اگر پھپھو کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی طرف دیکھتا وہ پھنکارا، اور اگر کسی کے سامنے زبان کھولی تو زندہ درگور کر دوں گا، دفع ہو جا اپنے کمرے میں۔ وہ چیخا تمہارے خوف کے منہ پر ہاتھ رکھتی وہ اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ شاذب مجھ سے وعدہ کرو اس بات کو راز رکھو گی، کسی کے سامنے کوئی ذکر نہیں کرو گے۔ وہ ان کے پاس آیا تو وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی۔ شاذب کو اس لمحے ان کی حالت پر بہت ترس آیا تھا۔ اولاد چاہے لاکھ غلطیاں کرے مگر ماں پھر بھی ہر حال میں ان کی پرواہ کرتی ہے۔ پلیز خود کو سنبھالیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، آپ کی عزت میری بھی عزت ہے۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھا انہیں تسلیاں دیتا رہا۔ دوسری طرف اپنے کمرے میں بند وہ ماتم کا نہ تھی، جرم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ مجرم بنا دی گئی تھی۔ لڑکیوں کا کردار آپ کینے کی طرح صاف شفاف اور نازک ہوتا ہے، ان پر ذرا سی بھی دراڑ آ جائے تو بدنما لگتا ہے۔ ہماری عزت کا ہمیشہ خیال رکھنا، اپنے بابا کا سر کبھی جھکنے مت دینا۔ اچھی بیٹیاں ہر حال میں والدین کی عزت کو ترجیح دیتی ہیں۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس کو بار بار مما کے کہے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بھلا کیسے کچھ غلط کر سکتی ہوں؟ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا، لامحدود سوچوں کے ساتھ وہ وہیں ڈھیر ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی نیلم خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ شاذب کی باتیں اور تزمین کا معصوم چہرہ بار بار جسے سامنے نظر آ رہا تھا، ان کے دل کو کچھ ہوا۔ میری بیٹی بھلا کیسے کچھ غلط کر سکتی ہے؟ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، کہیں وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ ہر کوئی اپنی اولاد کے لیے یہی دعوے کرتا ہے کہ ان کی اولاد کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، مگر جب کوئی نقصان اٹھانا پڑ جائے تو سب دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے، جن پر زیادہ اعتبار کیا جائے دھوکہ بھی اکثر وہی دیتے ہیں، وہیں سے ملتا ہے۔ مائنڈ مت کیجیے گا پھپھو، مگر آپ کی بیٹی نے بہت برا کیا ہے، میری نظروں میں وہ قصوروار ٹھہر چکی ہے۔ کبھی کبھار آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا، مگر یہ بات مجھے جلا کر خاکستر کر گئی ہے کہ تزمین وہاں موجود تھی جہاں سے شریف لوگ گزرنا تو دور کی بات اس طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کچھ دیر پہلے شاذب کے لفظوں کی باز گشت سنائی دے رہی تھی، پر وہ ماں تھی، ماں کا دل ہمیشہ نرم ہوتا ہے۔ اس لمحے انہیں اپنی بیٹی کی فکر ہوئی، وہ بیٹی جو انہیں جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔
وہ تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی. سامنے کارپیٹ پر ساکت پڑا اس کا وجود دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آیا تھا. تزمین آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا تمہیں؟ بے ربط انداز میں وہ اسے پکارنے لگی. بہروز صاحب ابھی تک گھر نہیں پہنچے تھے. تزمین کو کب ہسپتال لے جایا گیا، کب اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا، انہیں کچھ خبر نہ تھی. بس یاد تھا تو صرف اتنا، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہوں نے شاذب کو مدد کے لیے بلایا تھا، وہ جو اب بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھا. ڈاکٹر صاحب خطرے والی تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ ڈاکٹر روم سے باہر آیا تو نیلم اور بہروز صاحب فوراً ان کے پاس آئے. پلیز آپ میرے ساتھ روم میں آئیں. کچھ اور کہے بغیر وہ چل دیے تو شاذب نے آگے بڑھ کر بہروز صاحب کو روکا جو ڈاکٹر کے بلانے پر ان کے پیچھے جا رہے تھے. انکل آپ پھپھو کے پاس رہیں، میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرتا ہوں. نیلم رو رو کر ہلکان ہوئی بیٹھی تھی. شاذب کو فکر تھی تو انہی کی جن سے وہ بالکل اپنی ماں کی طرح محبت کرتا تھا، جو اس کی آئیڈیل تھی. انہیں تسلی دے کر وہ ڈاکٹر فاروق کے سامنے آ بیٹھا. ڈاکٹر فاروق نے سامنے بیٹھے یونیفارم میں موجود اس شاندار شخص کو غور سے دیکھا تھا. اگر آپ مریضہ کے والدین کو بھیجتے تو زیادہ بہتر تھا. وہ نپے تلے انداز میں گویا ہوئے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، وہ چیئر پر تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھا. آپ کی مریضہ میری کزن ہے. جو کنڈیشن ان کے والدین کی ہے وہ بھی ابھی آپ کے سامنے تھی. فی الحال میں یہاں ہوں سو یہی بہتر ہے. وہ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا تو ڈاکٹر فاروق نے اس بات میں سر ہلایا. بچی کو ذہنی صدمہ پہنچا ہے. اتنی کم عمری میں آخر کون سی ایسی ٹینشن ہے جس سے یہ حالت ہوئی؟ یہ بہت خطرے کی بات تھی. اس طرح برین ہیمریج ہونے کا خطرہ بھی تھا. خیر اللہ کا شکر ادا کریں وہ خطرے سے باہر ہیں. ابھی کچھ دیر بعد روم میں شفٹ کر دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک فیور چاہیے آپ سے. امید ہے کہ آپ بھرپور تعاون کریں گے. چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھا تو ڈاکٹر صاحب نے اپنا چشمہ اتار کر میز پر رکھا. جی حکم کریں ایس پی صاحب. تزمین کی رپورٹ میں آپ بلڈ پریشر کا لکھ دیجیے گا اور یہ بات صرف آپ کے اور میرے درمیان رہے گی. اوکے، اور کوئی حکم؟ اب کی بار ڈاکٹر فاروق بھی مسکرائے تو بورڈ کھڑا ہوا. تھینکس الاٹ ڈاکٹر. اب اجازت دیں پھر ملاقات ہوگی. مصافحے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے بھی اپنا ہاتھ آگے کر دیا. وہ روم میں داخل ہوا تو وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی. اپنے غصے کو وہ کافی حد تک کنٹرول کر چکا تھا. غصے کو اس لیے تو حرام کہا گیا، انسان اس غصے کی وجہ سے بہت کچھ غلط کر جاتا ہے. نیلم قرآنی آیات پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک رہی تھی. آپ اور انکل گھر چلے جائیں، کچھ ریسٹ کر لیں. میری انیک سے بات ہو چکی ہے، وہ کچھ دیر تک پہنچ جائے گا. اور ویسے بھی میں ادھر ہوں، اس نے نیلم کو حصار میں لے کر کہا جو بھیگی آنکھیں صاف کر رہی تھی. بیٹا کس منہ سے شکریہ ادا کروں تمہارا؟ پلیز ایسے کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں. اپنے ہی مشکل گھڑی میں ساتھ دیتے ہیں. بیٹا بھی کہتی ہیں اور پھر شکریہ بھی. نیلم نے محبت سے اپنے پیارے بھتیجے کو دیکھا جو ان کی بہت قدر کرتا تھا. 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ چکی تھی. اسے ایک چپ سی لگ گئی تھی. پاپا اس کا بچوں کی طرح خیال رکھ رہے تھے. کھانا بھی وہ اپنے ہاتھوں سے کھلاتے. انیک کے ایگزامز ہونے والے تھے. وہ ہاسٹل چلا گیا تھا. اسے ایک پل کا چین نہ مل رہا تھا. وہی جان لیوا لمحات آنکھوں کے سامنے آتے. مرینا جس سے اسے بہت انسیت تھی اب اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی. وہ مرینا سے ایک بار مل کر اس کی اس چیپ حرکت کے بارے میں ضرور پوچھے گی کہ آخر اس کا کیا قصور تھا. مما اب بھی اسے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہی تھی. شاذب کئی دفعہ آیا تھا مگر وہ سوتی بن جاتی. اس کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی. صبح 11 بجے کا وقت تھا. آنکھ کھلی تو یکٹک چھت پر نظریں جمائے گھورتی رہی تھی. پھر آہستگی سے اٹھ بیٹھی. کمزوری حد سے سوا تھی. سر کافی بھاری محسوس ہو رہا تھا. بکھرے بالوں کا سمیٹ کر پشت کی طرف کیا. سل کی تلاش میں نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا جو سائڈ ٹیبل پر رکھا نظر آیا. انیکے نے ٹیکسٹ کی بھرمار کی ہوئی تھی. انیک کو جواب دینے کے بعد سل وہیں رکھ دیا. تزمین باہر آ جاؤ، طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا. نیلم سنجیدگی سے کہہ کر واپسی کے لیے قدم بڑھا گئی. ماما آپ مجھ سے ابھی تک ناراض ہیں؟ ریلی میں نے کچھ نہیں کیا. آواز میں نمی گھلی تھی. تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. فی الحال میں اس موضوع پر تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. تم نے میرا غرور خاک میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. مجرم کبھی اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتا. بہرحال بیٹی ہو تم میری. اولاد چاہے جیسی ہو مگر ماں کا دل کبھی پتھر کا نہیں ہوتا. طبیعت کچھ سنبھل جائے تو شاذب آئے گا. ہر بات سچ بتا دینا، اسی میں سب کی بھلائی ہے. جلدی سے آ کر ناشتہ کر لو. میں انتظار کر رہی ہوں کچن میں تمہارا. وہ کہہ کر باہر چلی گئیں. تزمین نے بہت افسوس سے بند دروازے کو دیکھا تھا. آئی جی صاحب. مما اب اپنی بیٹی سے بدگمان ہو رہی ہیں اور یہ سب اس شاذب کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گی. آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر وہ واش روم میں چلی گئی. آئی جی صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا. وہ ان کے سامنے بیٹھا تھا. شاذب تم جانتے ہو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سفارش اور رشوت چلتی ہے. ایسا صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے محکمے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، جنہیں صرف پیسے کی کشش یہاں لے آتی ہے. ایسے غدار اپنی دنیا اور آخرت دونوں کھو بیٹھتے ہیں. ہاتھ میں خسارے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا. اور تم جیسا ایماندار آفیسر جو اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہو، زندگی کے کسی میدان میں نہیں ہارتا. ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں ہمارے اپنے ہی لوگ شامل ہیں. ایسے لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے. ہمیں مل کر اپنی سی کوشش کرنی ہوگی.
بہرحال مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے، تبھی میں نے آج تمہیں یہاں بلایا ہے۔ اوپر سے یہی کہا گیا کہ یہ کیس عزیر کے حوالے کیا جائے، مگر میری توقعات تم سے وابستہ ہیں۔ مجھے یقین ہے اپنی ذہانت کے بلبوتے پر تم اس گروہ کو پکڑ لو گی۔ اس فائل میں ایسے کئی لوگوں کی تصاویر اور ریکارڈ موجود ہے جو اس جرم میں ملوث ہیں۔ آئی جی صاحب نے ٹیبل سے فائل اٹھا کر شاذب کو تھمائی، جسے کھول کر وہ اس کی ورک گردانی کرنے لگا۔ تمہیں جس طرح کی بھی ہیلپ چاہیے ہو مجھے ضرور بتانا۔ ہمیں ہر حال میں اس گروہ کو پکڑنا ہے جو معصوم لوگوں کا جینا حرام کیے ہوئے ہیں۔ معصوم بچوں کو اغوا کرنے کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ فائل میں فہرست موجود ہے، باقی ڈیٹیل بھی تم دیکھ لینا۔ آئی جی صاحب نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ سر، میں اپنی طرف سے پوری مکمل کوشش کروں گا، انشاءاللہ آپ سب کی امیدوں پر پورا اتر سکوں، باقی جو رب کی رضا۔ اس نے یقین دہانی کروائی تو وہ مسکرا دی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس واقعے کو کافی دن بیت چکے تھے، وہ دوبارہ گھر کا چکر بھی نہ لگا سکا تھا۔ شاذب اس بار سخت ایکشن لینا چاہتا تھا مگر ناکامی کی صورت دیکھنی پڑی۔ اوپری سفارش سے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ ہوٹل سے گرفتار ہونے والے کچھ لوگوں کے خلاف وہ قانونی کارروائی جاری رکھے ہوئے تھا، مگر اب ان کے ضمانت کے آرڈرز آ گئے تھے۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ویسے بھی ان کے پاس زیادہ ثبوت بھی نہ تھے۔ چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے وہ آفس میں ایک طرف سے دوسری طرف چکر کاٹ رہا تھا۔ فضیل خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ ایک ساتھ تعلیم مکمل کرنے کے بعد خوش قسمتی سے جاب بھی ایک ہی شعبے میں ملی تھی۔ یار بس کرو نا، ناحق اپنی جان پر ظلم کرے، اچھی طرح جانتے ہو ہمارے چاہنے سے سب کچھ ویسا نہیں ہوتا۔ میں کال کا پکا جو چاہتا ہوں ضرور کرتا ہوں، مگر اس بار پھر عزیر صاحب نے میرے کیس میں شامل ہونے کی کوشش کی اور کامیاب ٹھہرے۔ میں اس گینگ کی طرف سخت کارروائی کرنا چاہتا تھا، مگر میرے سارے کیے کرائے پر عزیر صاحب نے پانی پھیر دیا۔ یہ سب اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر اس نے زور سے ٹیبل پر مارا۔ اس کے جنون سے فضیل اچھی طرح واقف تھا۔ دھیرج یار، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ اب ہم دونوں مل کر اس کیس پر کام کریں گے۔ فی الحال ہمارے پاس ثبوت بھی زیادہ نہ تھے۔ جو لوگ ہاتھ آئے ان کے بیان سے بھی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ اثر ہو ہی جاتا فضیل، اگر 2-4 دن اور انہیں سلاخوں کے پیچھے رکھا جاتا۔ فضیل کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بولا اور آ کر اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ شاذب، ایک بات تو اچھی طرح واضح ہے، ان لوگوں کا واسطہ شہر کی مشہور شخصیت اشفاق صاحب کے سے ہے، کیونکہ ان کے صاحبزادے ارمان کو میں نے وہاں دیکھ لیا تھا، وہ فرار بھی ہو گیا تھا۔ اس کا انداز پرسوچ تھا جس سے شاذب بھی متفق نظر آیا۔ ہاں، مجھے بھی انہی پر شک ہے۔ عزیر صاحب سے ان کی گہری دوستی ہے، تبھی تو گرفتار ہونے والے لڑکوں کو فوراً ضمانت ہو گئی۔ خیر، ایسے لوگوں سے نمٹنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ کٹہرے میں نہ لا کھڑا کیا تو میرا نام بھی شاذب نہیں ہے۔ ڈونٹ وری، ہم ساتھ ہیں، انشاءاللہ جیت ہماری ہی ہوگی۔ فضیل کی تسلی سے اس کی کافی ٹینشن کم ہو گئی تھی۔ وہ کھلے دل سے مسکرا دیا۔ خود تو پریشان تھا ہی، مجھے بھی ساتھ ملا لیا۔ چل اب جلدی سے کچھ کھانے کو منگوا، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہیں باہر چلتے ہیں، بڑی زوروں کی بھوک لگی ہے۔ اس کے کاندھے پر زور سے مکہ رسید کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تو شاذب کو بھی اٹھنا پڑا۔ شاذب، ایک بات بولوں، برا تو نہیں مانو گے؟ وہ آئی جی صاحب سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتا رہا تھا جب فضیل نے جھٹک کر اسے مخاطب کیا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ تمہیں مجھ سے اجازت کی کب سے ضرورت پڑنے لگی؟ جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو۔ تم جانتے ہو نا کہ میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانتا۔ وہ تم نے تضمین سے بات اس سے بننا پڑی تو وہ خاموش ہو گیا۔ شاذب اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ چکا تھا۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ تضمین کے نام پر بجھ سا گیا۔ اس سے فی الحال اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھپھو نے اجازت دی ہے کہ میں خود ہی اس سلسلے میں تضمین سے بات کروں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بہرحال تفصیل تو وہی بتا سکتی ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، میرا تو یہی خیال ہے کہ اس کو زبردستی وہاں لایا گیا تھا۔ جس سچویشن کا سامنا ہم نے کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ بے قصور ہے، اور پلیز نرمی سے بات کرنا، شاید وہ کوئی انفارمیشن دے سکے۔ فضیل نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو شارب نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ میں جو پوچھ رہا ہوں تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا تضمین، نہیں تو دوسری صورت میں تمہیں اریسٹ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ انداز دھمکی آمیز تھا مگر وہ ٹھوس بنی بیٹھی رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ میری نرمی کا فائدہ مت اٹھاؤ، نہ ہی مجھے سختی کرنے پر مجبور کرو۔ شارب نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا جسے جھٹکے سے اس نے فوراً چھڑا لیا۔ اس کا یہ انداز شاذب کو مزید تاؤ میں مبتلا کر گیا تھا۔ آپ کس حق سے مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ کی پابند نہیں ہوں، جو آپ پوچھیں بتاتی جاؤں۔ جب ایک بار کہہ دیا ہے تو مان لیں، بس میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو میں بھی یہی بکواس کیے جا رہا ہوں، آخر کیسے مان لوں کہ تم بے قصور ہو؟ تم نے کچھ نہیں کیا، موقع واردات پر گرفتار کر لیتا تو اچھا تھا، اسی بہانے تھانے کی سیر بھی ہو جاتی اور عزت افزائی بھی، ہے نا؟ شاذب طنزیہ ہنس کر بولا تو تضمین کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ شٹ اپ، اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ سخت کہہ جاؤں، چلے جائیں یہاں سے۔ دروازے کی طرف اشارہ کر کے اس نے شاذب کو جانے کو کہا۔ اس انسلٹ پر شاذب کے چہرے کا رنگ پل میں متغیر ہوا، وہ لب بھینچ گیا۔ اسے خود پر بہت کنٹرول تھا، وہ چاہتا تو 1 منٹ میں اس کی عقل ٹھکانے لگا دیتا،
مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا. قسم سے مجھے پھپھو کا خیال نہ ہوتا تو وہیں تمہیں شوٹ کر دیتا، مگر خیر اچھی طرح جانتا ہوں میں تم جیسے الٹے دماغ کے لوگوں کو کس طرح سیدھا کیا جا سکتا ہے. سیدھی طرح جواب نہیں دیا تو اب جیل ہی جانا پڑے گا تمہیں، چلو میرے ساتھ. اس کے تیکھے پن سے کہنے پر وہ خزاں رسیدہ پتے کے مانند کانپنے لگی. شازب کو اپنی دھمکی کارگر ہوتی محسوس ہوئی. آخر آپ میرا یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ آنسو بے ساختہ بہہ نکلے، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر لبوں سے ادا ہوئے تھے. یقین دلاؤ گی تو کروں گا. تسمین کی غیر ہوتی حالت نے اسے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تو اس نے نرمی اختیار کی. پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کے کسی سوال کا جواب دے سکوں. مجھے تو خود بھی معلوم نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا تھا. اذیت سے چیخ لہجہ تھا. دیکھو تسمین، تمہیں ہر حال میں میری مدد کرنی ہوگی. بہت بڑے خسارے سے بچ کر آئی ہو تم. فی الحال کچھ اور دن دے رہا ہوں، ذہنی طور پر خود کو تیار کر لو. تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا. بس تم مجھے سب سچائی بتا دو. ہمارے خاندان کی عزت ہو چاہے کچھ بھی ہو، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. اس ضدی لڑکی پر دل کو نہ جانے کیوں اعتبار آیا تھا. پلیز اپنے آنسو صاف کر لو. تسمین نے اس کے کہنے پر بہتے آنسو بائیں ہاتھ سے صاف کیے. اگر وہ اس وقت شازب کے چہرے کی طرف دیکھ لیتی تو حیران رہ جاتی. کچھ دیر پہلے لفظوں کے تیر برسانے والا اب مہربان بن چکا تھا. صرف چند لمحوں کی بات تھی. مرینا نعمان سے اس کی ملاقات کالج میں ہی ہوئی تھی، جو بعد ازاں گہری دوستی میں تبدیل ہو گئی تھی. اس نے کئی بار تسمین کو اپنے گھر انوائٹ کیا، مگر وہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے ہاں نہ جا سکی. مرینا کی سب سے بڑی پہچان شہر کی مشہور ہستی اشفاق گردیزی کی بھانجی ہونا تھا. دیکھنے میں ہی وہ بلا کی ذہین لڑکی تھی. تسمین سے دوستی کی بڑی وجہ شازب کی کزن ہونا تھی، مگر اس بات کا اظہار اس نے کبھی کسی کے سامنے نہ کیا تھا. دونوں میں کافی انڈرسٹینڈنگ تھی. کچھ لڑکیاں مرینا کے بارے میں غلط طرح کی باتیں کرتی تھیں، مگر اس نے کبھی نوٹس نہ لیا. وہ اتنی عقل مند نہ تھی کہ کسی کو پرکھ سکتی. وہ ظاہر پر توجہ دینے والی تھی. اسے پورا یقین تھا کہ مرینا جیسے اچھی لڑکی کے بارے میں خواہ فضول باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. ہائے تسمین، کیسی ہو تم؟ نزاکت سے بالوں کو جھٹکا دے کر اس نے تسمین سے ہاتھ ملایا. میں ٹھیک ہوں ڈیئر. تسمین کی خوبصورت چمکدار آنکھوں کی چمک اپنی دوست مرینا کو دیکھ کر مزید دگنی ہو گئی. تمہاری محبت اتنی باکمال ہے کہ میں تم سے خفا رہ بھی نہیں سکتی. تسمین نے کہا تو مرینا کا کہا بلند ہوا. یار بس مت پوچھو، یہ 2 دن میں نے بہت بے قراری میں گزارے. ہر لمحہ تمہاری یاد ستاتی رہی. ارمان کو تو جانتی ہو نا، بہت ضدی ہے وہ. میری تو ایک بھی نہیں سنتا. مسٹر کا پکنک پر جانے کا ارادہ ہوا تو مجھے بھی ساتھ گھسیٹ لیا. چنگم چباتی وہ بے فکری سے بولی تو تسمین حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی. مرینا، تم اکیلی گئی تھی کیا اپنے کزن کے ساتھ آؤٹ آف سٹی؟ اس کی حیرت پر مرینا کا جاندار کہا بلند ہوا تھا. اف میڈم، کس دنیا میں رہتی ہو تم؟ جس سوسائٹی سے میرا تعلق ہے وہاں یہ سب چلتا ہے. خیر ہماری پوری فیملی بھی ساتھ ہی تھی، مگر میرا دل اس کے ساتھ تنہا جانے کو چاہا تھا. آفٹر آل فیانسی ہے میرا. مگر اف یہ ظالم سماج. اس نے خود ہی اپنی بات کا مزہ لیا اور تسمین کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی. تمہارا کافی حرج ہو چکا ہے، اب اسٹڈیز پر توجہ دو. میم فاخرہ کو اسائنمنٹ بھی دینی ہے. میں نے ڈیٹا سرچ کر لی ہے، اب مل کر بناتے ہیں. مرینا سے بحث کرنا فضول تھا، تبھی وہ بات کو دوسرے رخ پر لے گئی. ہاؤ سویٹ. یار واقعی تم تو بہت سویٹ ہو. سچی بہت معصوم بھی، اسی لیے تو میں نے تم سے فرینڈ شپ کی ہے. مرینا کا انداز عمانی تھا. تسمین ناسمجھی سے ہنستی دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لیے کینٹین کی طرف چل دی. مما، مرینا کے ہاں برتھ ڈے پارٹی فنکشن ہے، سب فرینڈس جا رہی ہیں، اس نے مجھے بھی انوائٹ کیا. پلیز پاپا سے اجازت لے کر دیں نا. ان کے کاندھے پر سر ٹکا کر اس نے لاڈ سے فرمائش کی جسے رد کر دیا گیا تھا. ہرگز نہیں. تم اچھی طرح جانتی ہو تمہارے پاپا لیٹ نائٹ فنکشن کے لیے کبھی اجازت نہیں دیں گے. ضد چھوڑ دو، ویسے بھی انیک ہاسٹل میں ہے. بالفرض اجازت مل بھی گئی تو کس کے ساتھ جاؤ گی؟ اپنے پاپا کی مصروفیات سے اچھی طرح آگاہ ہو تم. پلیز آپ بس اجازت لے کر دیں، باقی میں خود کر لوں گی. شازب آج کل گھر آئے ہوئے ہیں، پک اینڈ ڈراپ کی ڈیوٹی انہی کے سپورٹ کر دیں گے. وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی. کال میں لا کر سلما کے حوالے کیا تھا. تھوڑی سی تگودو کے بعد اجازت مل گئی. اس نے مرینا کو سرپرائز دینے کا سوچا. جلدی سے تیار ہونے لگی. گفٹ لینا بھی رہتا تھا جو وہ اسے راستے میں لے لیتی. اب وہ پھر سے نیلم کے سر ہو گئی کہ وہ شازب سے بات کریں. اس سے پہلے کہ نیلم اسے کال کر کے بلاتی وہ خود آ گیا، مگر ساتھ میں مومانی جان اور شازب کی بہن امارا آپی بھی ساتھ تھیں. امارا آپی کے گولو مٹولو سے بیٹے ارہم کو دیکھ کر وہ دیوانی ہو گئی، جو اسے بے حد پیارا تھا. مرینا کے یہاں جانے کا ارادہ اس نے خود ہی کینسل کر دیا. امارا آپی سے وہ کافی دنوں بعد ملی تھی. باتوں کا سلسلہ چل نکلا تو وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا. رات گئے وہ واپس گئے تو اپنے کمرے میں آتے اسے پہلا خیال مرینا کا آیا. اوہ، ایک بار پھر اس کی ناراضگی مول لینی پڑے گی. اسے ٹیکسٹ کرنے کی غرض سے اس نے سیل اٹھایا، مگر پھر واپس رکھ دیا، یہ سوچ کر کہ کل وہ خود ہی کسی طرح منا لے گی. مرینا کے بارے میں سوچتی وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی، جبکہ دوسری طرف برتھ ڈے فنکشن عروج پر تھا. طوفان بدتمیزی برپا تھا. بے ہنگم شور کانوں کو پھاڑے جا رہا تھا. مرینا کی سچ سچ آج دیکھنے والی تھی. وہ محفل کی جان بنی ہوئی تھی. اشفاق گردیزی نے اپنے لاڈلے بیٹے کی برتھ ڈے کا فنکشن بڑے پیمانے پر ترتیب دیا تھا. دولت کی ریل پیل دکھانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے.
ارمان اپنے دوستوں کے ہجوم میں گھرا کھڑا تھا، نظریں بار بار بھٹک کر مرینا کی طرف جا رہی تھی، جو کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف اٹھتی پھر رہی تھی۔ دیکھنے والوں کی نظروں میں ستائش تھی، جس کا اندازہ اسے بخوب۔ ریڈ کلر کی میکسی جس کے بازو ندار تھے، ساتھ میں ڈریس کی مناسبت سے میک اپ، کھلے بال، وہ موم کی گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ ارمان دوستوں سے ایکسکیوز کرتا لان کے گوشے کی طرف چلا آیا۔ مرینا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرنا نہ بھولا تھا۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں بلایا؟ بالوں کو نزاکت سے پیچھے کرتے ارمان کو دیکھا جو وارفتہ نگاہوں سے اسے تکیے جا رہا تھا۔ تم اتنی پیاری ہی ہو یا مجھے نظر آ رہی ہو؟ ارمان کی بچے، پٹو گے مجھ سے اور انکل سے بھی، دن بہ دن کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ اپنی بڑی سی آنکھیں پھیلا کر وہ بولی تو ارمان ہلکے سے ہنس دیا۔ کیوں بلایا ہے اب بتا بھی دو، وہ سامنے اسٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہاری تعریف کرنے کے لیے۔ ارمان پھر شوق ہوا۔ اوکے، ہو گئی تعریف، اب میں جا رہی ہوں۔ ابھی وہ محض آگے بڑھ پائی تھی کہ جب ارمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اچھا بابا سوری، یہاں بلانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ اس بار وہ تمہاری نام نہاد دوست تزمین صاحبہ ضرور آئیں گی، پھر وہ آئی کیوں نہیں؟ کہیں تم نے اس کے سامنے میرا نام تو نہیں لے لیا تھا؟ ارمان وہ ڈفر ہے پوری، کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتی، میں صرف تمہاری وجہ سے اب تک اس کے ساتھ ہوں، ورنہ وہ میرے معیار کی ہرگز نہیں۔ وہ نخوت سے بولی۔ مرینا، تمہیں ہر حال میں اسے ٹریپ کرنا ہوگا، کسی بھی صورت میں اگر وہ ہمارے ہاتھ آ گئی تو سمجھو ہم اپنے مقصد میں کامیاب۔ اس کے ڈیئر کزن سے بدلہ لینے کا اچھا موقع میرا ہمارے پاس۔ اس ایڈیٹ کی وجہ سے 6 گھنٹے مجھے لاک اپ میں رہنا پڑا۔ سنا ہے بڑا بھاگ بھاگ کر اپنی آنٹی کے گھر چکر لگاتے، کہیں یہ محبت کے چکروں میں تو نہیں؟ ارے نہیں، بڑی سیدھی سی بیوقوف لڑکی ہے تزمین، ان چکروں میں نہیں پڑتی، اور نہ ہی وہ مسٹر شاذب کے بارے میں زیادہ بات کرتی ہے۔ ارمان کے کہنے پر اس نے تزمین کی طرفداری کی۔ چاہے کچھ بھی ہو، اس کی معصومیت کی وہ خود بھی تائید کرتی۔ تم نے مجھے کن باتوں میں لگا لیا؟ میری فرینڈس وہاں ویٹ کر رہی ہیں میرا۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ چلتی بنی تو کافی دیر وہاں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لیتے سر جھٹک کر خود بھی وہاں سے چلا آیا۔ شاذب کے پاس کسی لڑکی کی اغوا کا کیس آیا تھا جس میں ارمان کا بھی ہاتھ تھا۔ ارمان کے دوست کو وہ لڑکی بہت پسند تھی، دوستی کی خاطر انہوں نے مل کر اس لڑکی کو اغوا کر لیا۔ کسی انجان شخص نے ان لوگوں کا پیچھا کر کے ٹھکانہ دیکھ لیا۔ شاذب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر موقع واردات پر انہیں گرفتار کر لیا۔ چونکہ رات کا وقت تھا تو وہ ضمانت بھی فوراً نہ ہو سکی تھی، مجبوراً اسے لاک اپ میں رہنا پڑا تھا۔ شاذب نے اس رات اسے تھپڑ مارا تھا، اسے آج بھی اپنا گال سلگتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بدلہ لینے کا خواہش مند تھا، ایک جنون سوار تھا اس پر۔ مرینا کو بھی اس نے اپنے پلان میں شامل کر لیا تھا۔ تزمین کے ذریعے وہ شاذب کو مال سے دوچار کر سکتا تھا۔ وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا جب تزمین اس کے پاس ہوتی، تب وہ شاذب کو بتاتا عزت آخر ہوتی کیا ہے۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں چاہنے کے باوجود بھی نہیں آ سکی۔ وہ شرمندہ سے معذرت کر رہی تھی، مگر مرینا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ پلیز مان جاؤ نا، نیکسٹ ٹائم تمہاری فیملی میں جو بھی فنکشن ہوگا میں ضرور آؤں گی، پرامس۔ اس نے مرینا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا جسے بے دردی سے جھٹک دیا گیا۔ ناراضگی ہنوز برقرار تھی۔ تزمین کو گہرا ملال ہوا۔ مجھ سے کوئی بات مت کرو، مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے نہ تمہاری کسی وضاحت کی۔ اگر تمہیں میری ذرا سی بھی پرواہ ہوتی تو تم یہ بے تنائی نہ برتتی۔ ایک صرف میں ہی پاگل ہوں جو صرف تمہاری ہو کر بیٹھی ہوں۔ پورے کالج کی لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے مرتی ہیں، مگر میں نے کبھی انہیں منہ نہیں لگایا۔ میری پہلی ترجیح صرف تم تھی، اس لیے میری دوست بھی کیا مجھے یوں ذلیل کر سکو۔ میں نے سب سے کہہ رکھا تھا کہ تم آؤ گی، مگر کیا کیا تم نے؟ تزمین کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انجانے میں اپنی بہترین دوست کو ہرٹ کر گئی تھی۔ جب بھی تم سے کہا باہر چلو تم نہیں گئی، اپنے گھر کئی مرتبہ بلایا وہاں بھی نہیں آئی، میری کبھی کوئی بات نہیں مانی تم نے، حالانکہ تم نے جو کہا میں نے ہمیشہ مانا۔ روما لوگوں کے گروپ میں گھلنے ملنے سے روکا، میں رک گئی۔ میری ڈریسنگ تمہیں پسند نہ آئی، میں نے چینج کر لی۔ ریگولر کلاس لینے کو کہا، میں تمہارے ساتھ رہی، تمہاری پسند کو بغیر کسی غرض کے اپنایا، قدم قدم تمہارے ساتھ چلی، مگر تم نے کیا کیا؟ ہاں بولو، یہی صلا دیا میری محبتوں کا؟ کتنی محبت سے میں نے تمہیں انوائٹ کیا تھا۔ خیر میں کیوں خام خواہ میں اپنی انرجی ویسٹ کروں؟ شکوہ اور شکایت تو اپنوں سے کیا جاتا ہے، مرینا ترشی سے بولی اور آخر میں گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ جذباتی بلیک میل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ تزمین اس کی مکاری سے بے خبر دھندلی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے پاس تو جیسے بولنے کو الفاظ تک نہ رہے تھے۔ تمہاری مما نے منع کیا تھا یا پاپا نے؟ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب تزمین کچھ نہ بولی تو مرینا نے اس کی خاموشی نوٹ کرتے ہوئے خود ہی پوچھا۔ ان کی طرف سے پرمیشن مل گئی تھی، میری تیاری بھی مکمل تھی، مگر عین وقت پر ممانی جان آ گئی تھی۔ ہمارا آپ ہی سے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی، انہیں چھوڑ کر تو نہیں آ سکتی تھی نا؟ وہ بے بسی سے بولی۔ مرینا جو کافی دیر سے ماتھے پر شکنوں کا جال تھرائے بیٹھی تھی ہلکے سے مسکرا دی۔ اچھا تو پہلے بتاتی نا، میں سمجھی پھر سے تمہارے پیرنٹس نے بیجا پابندیاں لگا دی، اس لیے تو ہائپر ہو گئی۔ میں ریئلی سوری یار، تمہیں ہرٹ کیا میں نے، مرینا نے اپنی طرف سے بات بنائی۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا مرینا، والدین کبھی بھی اولاد کا برا نہیں چاہتے اور نہ ہی ان پر ناحق پابندیاں لگاتے ہیں۔ انہیں حق حاصل ہے اپنی اولاد کو اچھے برے کا فرق سے آگاہ کریں۔ وہ دھیمے پر اثر انداز میں گویا ہوئی تو مرینا سٹ پٹائی۔
ویسے میں یہ کہنے میں بھی آر محسوس نہیں کروں گی، تمہارے والدین تم پر اعتبار نہیں کرتے، تم پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ اکلوتی بیٹی ہو تم ان کی، اتنی تو اجازت ہونی چاہیے کہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بھی اجازت ہے، میں اپنی مرضی سے جب چاہوں ماموں خالہ پھپھو کے گھر جا سکتی ہوں، پاپا نے کبھی نہیں روکا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے ساری پرابلم صرف مجھ سے ہے۔ بالفرض میں اگر تمہاری پھپھو یا خالہ ہوتی تو تم بھی اپنی مرضی سے میرے پاس آ جاتی، ہے نا؟ مرینا نخوتہ ترشی سے بولی تو اس سچویشن میں بھی تزمین کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا میڈم۔ اب بخش تو میری جان، اب ضرور تمہارے گھر کا چکر لگاؤں گی، وہ ہاتھ جوڑ کر بولی تو شاطرانہ مسکراہٹ نے مرینا کے لب چھوئے۔ ارمان نے اسے شاپنگ کے لیے بلایا تھا، شاپنگ تو صرف ایک بہانہ تھی، اصل مقصد آگے کی پلاننگ کرنا تھا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں آئی مسز اشفاق کو میگزین میں گم پایا۔ ہائی آنٹی، ہاؤ آر یو؟ دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے انہیں مخاطب کرتی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اتنی جلدی میں کیوں ہو میری جان؟ کبھی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ ان کے پکار پر مجبوراً اسے اپنے قدم واپسی کے لیے موڑنے پڑے۔ ان کے پاس رکنے کا مطلب ان کا کوئی لمبا چوڑا لیکچر سنا تھا جو وہ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ وہ مجھے ارمان نے بلایا تھا، شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ آ جائے گا وہ بھی، تم بیٹھو، میرے پاس کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو مجبوراً اسے بیٹھنا پڑا۔ جی آنٹی، سب خیریت تو ہے نا؟ یہ ارمان کیا کرتا پھر رہا ہے آج کل؟ پوچھو تو ناراض ہونے لگتا ہے، لیٹ نائٹ گھر آتا ہے، کہیں دوبارہ سے غلط کاموں میں انوالو تو نہیں ہونے لگا؟ مسز اشفاق کے متفکرانہ انداز پر وہ ہلکے سے ہنس دی۔ ارے نہیں آنٹی، آپ پریشان نہ ہو، اس کے لیے وہ فرینڈس کے ساتھ ہوتا ہے، پکی خبریں ہیں اس کے متعلق میرے پاس۔ مرینا بولی تو انہوں نے سکا سانس لیا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں بہت پریشان رہتی تھی جو باپ کے لاڈ پیار عیش و عشرت سے سرپھرا ہو گیا تھا۔ مرینا کے دلاسے پر وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ وہ ڈرتی تھی جوان اولاد باپ کے نقش قدم پر نہ چلے۔ ایک لمحے کے لیے مرینا کو بھی احساس ندامت نے گھیرا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے سر جھٹکا۔ بہرحال ارمان کے کاموں میں وہ بھی برابر کی حصے دار تھی۔ ارمان آیا تو دونوں شاپنگ کے لیے چل دیے۔ راستے میں تزمین سے ہونے والی رودات کے بارے میں اسے آگاہ کرتی جسے سن کر وہ بہت خوش ہوا، یعنی وہ دن دور نہیں تھا جب تزمین اس کے پاس ہوتی اور شازب اپنی اس شکست پر تڑپ کر رہ جاتا۔ مکارانہ ہنستے وہ آگے کا پلان ترتیب دے رہے تھے، مگر اس بات سے بے خبر دوسرے کے لیے کھودے گئے گڑھے میں انسان خود جا گرتا ہے۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ کاغذوں کا پرندہ اس بار شازب اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس وقت وہیں کاغذ بیڈ پر پھیلائے دیکھ رہا تھا جب ناجیہ اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئیں۔ بیٹے کی تھکن سے چور مرجھایا سا روپ دیکھ کر ان کا دل پریشان ہوا تھا۔ شازب، بس کرو بیٹا، اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو میری جان۔ ماتھے پر بکھرے بال، رفسا حلیہ، وہ خود کو تھکن زدہ سا محسوس کر رہا تھا۔ جاگنے کے باعث آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شازب نے دودھ کا گلاس تھام لیا تھا۔ میری پیاری ماں، میری جواب ہی ایسی ہے جو وقت مانگتی ہے۔ آپ کہتی ہیں تو استعفیٰ دے کر گھر بیٹھ جاتا ہوں، پھر آپ کے لیے ایک عدد پیاری سی بہو بھی ڈھونڈیں گے جو آپ کے بیٹے کا ڈھیر سارا خیال رکھے گی، اور پھر آپ کے پوتے پوتیوں کو بھی پالیں گے۔ وہ شرارت سے گویا ہوا اس کے انداز پر ناجیہ ہنس پڑی تھی۔ چل شریر نہ ہوتا، ماں سے ایسے مذاق کرتا ہے کوئی؟ ناجیہ نے اس کے کان مروڑے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر میرا ٹرانسفر ہو جائے گا یہیں، اور پھر زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزار کر آپ کی تمام تر شکایتیں دور کر دوں گا۔ وہ ماں کو مزید بتانے لگا، ناجیہ سر ہلاتے اسے سننے لگی۔ وہ اپنے شہر میں ٹرانسفر کروا رہا تھا۔ فضیل اس کا جگری دوست بھی یہیں تھا۔ ہمارا آپی کی شادی بھی کے بعد مما بھی اکیلی رہ گئی تھی۔ پاپا لیٹ نائٹ گھر آتے، آفس کو اکیلے سنبھالنا ان کے لیے ناممکن بنتا جا رہا تھا۔ شازب نے کئی بار ان سے کہا کہ وہ اب آرام کریں، مگر وہ اپنی کرنے والوں میں سے تھے۔ مما اس کی شادی کے لیے بہت اصرار کرتی۔ ان کا اصرار اب دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں ڈیڈی؟ وہ بپھرا وہ آفس کے روز زمین زور سے دھکیلتا اندر داخل ہوا جہاں اشفاق کردی سے اپنے مینیجر سے اہم ڈسکشن کر رہے تھے۔ بغیر اجازت ارمان کے اندر آنے پر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ڈیڈی، وہ ایس پی شازب کا ٹرانسفر ہو گیا، ہمارے ہی شہر میں تشریف لا چکے، اور آپ کو خبر تک نہیں ہے؟ مینیجر صاحب کو جانے کا کہہ کر وہ بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے ریلیکس ہو کر بیٹھنے کو کہا۔ سب خبر ہے، میں نے اس کے ٹرانسفر کے آرڈرز کی بھرپور کوشش کی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ خیر تم ٹینس نہ ہو، میں دیکھ لوں گا اسے بھی، ہم سے ٹکرائے گا تو بہت پچھتائے گا۔ ڈیڈی، آپ شاید اسے اچھی طرح جانتے نہیں ہیں، بہت ہی ایماندار آفیسر ہے۔ ہاں نا، تو جیسے سیکھا ہی نہیں اس نے۔ پریشانی اس کے چہرے سے حویدہ تھی۔ ارمان، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، کسی میں اتنی جرت نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں بری نگاہ سے دیکھے۔ اسے آنے دو، ذرا دیکھ لوں گا اسے بھی۔ قیمتی پین کو انگلیوں میں گھماتے انہوں نے بیٹے کو مزید شہ دی تو ارمان کی پریشانی کچھ حد تک کم ہو گئی۔
اب جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا. شاذب ہمارے شہر میں تشریف لے آیا ہے. اب تو ہر طرف اس کی ایمانداری اور سختی کے ڈنکے بجیں گے. ارمان نفرت زدہ سا پھنکارا سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگا لی. میرے خیال میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ, کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. مرینا کے دل میں خوف ترایا تھا. آخر وہ بھی تو ارمان کے ہم قدم تھی. اس کا کہیں بھی ذرا سا نام آتا تو اپنی تمام تر نرمی کے باوجود وہ ڈیڈی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے. مرینا, کیا میں یہ سمجھ لوں تم اس سے خوف کھا رہی ہو؟ ارمان نے اس پر گہری نظر ڈالی. ڈر نہیں رہی, بس آگاہ کر رہی ہوں تمہیں. وہ بھی پھیکی ہنسی ہنستی تو ارمان نے ہنکارا بھرا. محبت انسان کو بہت خوار کرتی ہے. مرینا بھی کچھ ایسی ہی محبت کرتی تھی اور ارمان اس بات کا فائدہ بھرپور طریقے سے اٹھاتا تھا. تم جانتی ہو مرینا, میں اس دن خود سے وعدہ کیا تھا جب اس ذلیل شخص نے ہتھ کڑی لگا کر مجھے لاک اپ میں بند کیا تھا. بہت اذیت سے اس رات ایک ایک پل میں نے اس دوزخ میں کاٹا تھا. ڈیڈی الگ پریشان تھے. کیسے بھول سکتا ہوں میں ان لمحوں کی اذیت جب میں بے بس تھا. اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں. مرینا کو اس سے بہت خوف محسوس ہوا. کیچن اٹھا کر اس نے ارمان کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا. چلو آؤ لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں, تمہاری طبیعت پر اچھا اثر ہوگا. اس کے کھینچنے پر وہ اٹھ کھڑا ہوا. آج گاڑی میں ڈرائیو کروں گی, تم خاموش بیٹھے رہنا, سمجھے؟ تمہارا آج کا دن میرے نام. چلتے ہوئے مرینا نے اس کے بازو پر ٹہوکا دیا تو وہ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سمیٹ لایا. بالآخر وہ اس کا ذہن شاذب کی طرف سے ہٹانے پر کامیاب ہو گئی تھی. لانگ ڈرائیو کے بعد ساحل سمندر پر ننگے پاؤں چلتے, ہاتھوں میں ہاتھ دیے چمکتے چہروں کے ساتھ وہ فیوچر کی پلاننگ کر رہے تھے. دور کھڑی تقدیر ان پر ہنس رہی تھی. کالج میں ایگزامز ہونے والے تھے جن کی تیاری میں وہ اس قدر غرق تھی کہ کھانے پینے کا ہوش تک بھلا بیٹھی تھی. چونکہ کالج سے فری تھی تبھی مرینا سے بھی اس کی ملاقات نہ ہو پائی تھی. تزمین, تمہاری دوست کی کال ہے, بات کر لو. وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی. سر میں شدید درد تھا جو ٹیبلٹ کھانے سے بھی دور نہ ہوا تھا. مما سیل اسے تھما کر چلی گئی. چائے مگ میں ڈال کر وہ وہیں کچن میں رکھی چیئر پر بیٹھ گئی. دوسری طرف مرینا تھی جو پھر سے شکایتوں کی پوٹلی کھولے بیٹھی تھی. کیا ہوا یار, کہاں گم ہو؟ تمہیں بہت مس کر رہی ہوں. تمہارے بغیر بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. مرینا کی بسورتی ہوئی آواز اسے فریش کر گئی. مس تو میں بھی بہت کر رہی ہوں تمہیں, مگر ایگزامس میں ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. آخر ہمارے مستقبل کا سوال ہے. ویسے بھی پرسوں پہلا پیپر ہے جہاں اتنا انتظار کیا ہے, تھوڑا اور صحیح. انداز میں شرارت تھی. مرینا نے اس کی کھلکھلاتی آواز سن کر دانت پیسے اور خوش آمدانہ انداز میں بولی. ایک بہت اچھا سا حل موجود ہے میرے پاس. کیوں نہ ہم کمبائن اسٹڈی کریں, دونوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا اور آپس میں مل بیٹھنے کا موقع بھی مل جائے گا. ہاں یہ ٹھیک رہے گا. پھر کل سے ہی تم میری طرف آ جاؤ. ویسے بھی کچھ سوال مجھ سے حل نہیں ہو رہے تھے, سمجھ سے باہر ہیں, تم کلیئر کروا دینا. وہ ساتھ میں چائے بھی پیتی رہی. ایکسکیوز می محترمہ, آئیڈیا میرا ہے سو تمہیں میری طرف آنا ہوگا. نہیں ڈیئر, تم آ رہو, یہاں تو صرف ماما اور میں ہوتے ہیں, پاپا آفس اور انیک ہاسٹل میں. سکون سے اسٹڈی ہو جائے گی. مرینا اس کی بات پر سلگ اٹھی. ساری پرابلم تمہیں میرے گھر آنے پر ہے تزمین. 2 سالوں سے ہمارا ساتھ ہے, اتنا بھی اعتبار نہیں ہے تمہیں مجھ پر؟ بار بار کی اس تکرار پر تزمین کو عجیب سی بے چینی ہوئی, مگر وہ اپنی دوست ماں بہن کو کچھ سخت بھی نہ کہہ سکتی تھی. تمہاری بات پھر وہیں اٹکی. تمہاری اس شکایت کو دور کرنے کا سوچے بیٹھی ہوں, بس ذرا یہ ایگزامس ختم ہونے دو, اب خوش ہو جاؤ. یہ تھا تو سرپرائز, مگر تمہاری حالت کے برعکس ابھی سے بتا دیا. تزمین کچھ اور بھی کہہ رہی تھی جس کا جواب مرینا اسے دے رہی تھی. ارمان نے ہی اس سے یہ کال کروائی تھی. لاؤڈ اسپیکر آن کروا کر لفظ پہ لفظ ان کے تمام تر گفتگو وہ سن چکا تھا. ٹیرس پر آ کر وہ نیچے لان میں موجود سرسبز و شاداب پودوں کو دیکھ کر کچھ سوچ رہا تھا. اسے تزمین کا اپنے پاس آنے کا شدت سے انتظار تھا. وہ انتقام کی آگ میں بھڑک رہا تھا. وہ اس آگ کے شعلے کو چلا کر خاکستر کیے جا رہے تھے. وہ آخری اور اہم چال چلنے کے بہت قریب پہنچ چکا تھا. سرشاری اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا. مرینا اب اس کے پاس آ ٹھہری تھی. اسے حصار میں لیتے وہ باتوں میں مشغول ہو گیا تھا. تم نے ڈرائیور کو بھیج دیا ہے نا؟ مرینا نے اسے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا. میں زیادہ دیر تمہارے ہاں نہیں ٹھہر سکوں گی. آج آنی کی طرف بھی جانا ہے, پھر ممانی جانے بھی وعدہ لیا تھا, سب کو ہی راضی کرنا ہے. وہ ہلکا سا مسکرائی. ساتھ چلتے ہوئے وہ اسے بتانے لگی تھی. اتنے دنوں کا بوجھ سر سے اتر چکا تھا. تزمین خود کو بہت فریش محسوس کر رہی تھی. دونوں ایک ساتھ کالج سے باہر آئیں. ڈرائیور, تم جاؤ, ابھی ہمیں کچھ دیر لگے گی, ہم کال کر کے تمہیں بلا لیں گے. نہیں, بلکہ میں خود ہی تزمین کو گھر چھوڑ دوں گی. تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے ڈرائیور کو سختی سے جانے کو کہا تھا. اس سے پہلے کہ تزمین اسے روکتی, گاڑی جا چکی تھی. وہ حیرت سے کبھی دور جاتی گاڑی کو تو کبھی مرینا کو دیکھتی جو اپنی فتح پر سرشار نظر آ رہی تھی. میرے پاس صرف یہی حل تھا تمہارے لیے. اب چلو شاباش, ہم لیٹ ہو رہے ہیں, اور پتہ ہے آج تمہارے لیے ایک زبردست سا سرپرائز منتظر ہے. ایسا سرپرائز کہ تم تھک سے دیکھتی رہ جاؤ گی. گمسم کھڑی تزمین کو کھینچتی مرینا گاڑی کی طرف لے جانے لگی تھی. وہ اسے بولنے کا موقع بھی نہ دے رہی تھی. مرینا نے اس کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کیا. پلیز میم بیٹھے نا. کیا ہو گیا, تم کیسی حرکتیں کر رہی ہو آج؟ وہ خفا سی بولی تو مرینا کھلکھلائی. پکچر ابھی باقی ہے میرے خیال, تم چلو تو. ابھی سے حیران ہو گئی کیا؟ اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور میوزک پلیئر آن کر لیا. مجھے مما سے پرمیشن لینی ہے اور انہیں بتانا ہے کہ تمہارے ساتھ جا رہی ہوں. تزمین روحان سی ہوئی. کم آن, میں تمہاری دوست ہوں اور کچھ ہی گھنٹوں کی تو بات ہے. میں تمہیں گھر بھی ڈراپ کر آؤں گی اور آنٹی سے سوری بھی کر لوں گی. ڈونٹ وری, ایزی ہو کر بیٹھو.
اچھا ذرا اپنا سیل تو دو، میں مما کو میسیج ہی کر دوں۔ بالکل بھی نہیں، اب تم میرے ساتھ ہو، انجوائے کرو، باقی سب بھول جاؤ۔ نہ جانے کیوں خواہ میں اس کا جی گھبرانے لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا کچھ ہونے والا تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے حویدہ ہونے لگی تھی، جسے دیکھ کر مرینا نے مزہ لیا۔ ڈیش بورڈ پر رکھے سیل پر کال آنے لگی۔ دائیں ہاتھ سے سیل پکڑ کر مرینا نے سیل کان سے لگا لیا۔ ہاں بولو۔ بس ہم تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ اوکے تم وہیں رکو، ہاں وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ تسمین اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، مرینا نے بھی اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ تسمین کو بے چینی سے لگی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر جناب۔ وہ یک طرفہ گفتگو سن رہی تھی۔ کس کی کال تھی؟ رابطہ منقطع ہونے کے بعد تسمین نے فوراً پوچھا تھا، جس کا جواب دیے بغیر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ مما کے بارے میں سوچ کر وہ پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں مرینا؟ ہوٹل کے سامنے آ کر وہ رک گئی۔ تم آؤ تو صحیح، ایک تو سوال بہت کرتی ہو۔ مرینا پلیز، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے گھر ڈراپ کر دو، پھر کبھی آ جاؤں گی تمہارے ساتھ، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں بولو۔ خاموشی سے میرے ساتھ چل نہیں سکتی؟ ایک تو ضدی بہت ہو تم، وہ ناراضگی سے بولی تو تسمین کو اس کا انداز بہت برا لگا۔ میرے ساتھ نہیں چلنا تو دفع ہو جاؤ پھر، وہ چیخی تو مجبوراً اسے قدم آگے بڑھانے پڑے۔ ہال کمرے سے گزر کر سیڑھیاں چڑھتے وہ اوپری منزل پر آ گئے، جہاں لمبی راہداری تھی، جہاں اکا دکا لوگ ہی آتے دکھائی دے رہے تھے۔ نیچے تو پھر بھی گہما گہمی تھی۔ اس سے پہلے کہ تسمین اسے کچھ کہتی، ارمان وہیں آ گیا۔ اسے ہاتھ ملانے کے بعد مرینا نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ارمان بہت خوش اسلوبی سے اس کا حال چال پوچھنے لگا، جو اسے انتہائی برا لگا، مگر مرینا کی وجہ سے اس نے سر ہلا کر جواب دیا۔ تم لوگ آؤ نا میرے ساتھ، ساری باتیں یہیں کھڑے ہو کر کرو گے کیا؟ مرینا اس کے کہنے پر آگے بڑھی۔ ارمان نے مڑ کر سہم کر وہیں کھڑی تسمین کی طرف دیکھا۔ آپ رک کیوں گئیں؟ پلیز آئیں نا، ہماری کمپنی آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی۔ بلو اینڈ اورنج کلر کی خوبصورت ڈریس میں وہ ارمان کو کافی اچھی لگی تھی۔ سادگی کا پیکر، چہرے پر سجی معصومیت وہ اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ وہ اس وقت شائستہ لب و لہجہ استعمال کر رہا تھا۔ خود کو مرینا کے بھروسے پر چھوڑ کر وہ ارمان کے ساتھ چلنے لگی، جس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ارمان اسے روم میں لے آیا تھا۔ پلیز آپ مرینا کو بلا دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ خطرے کی گھنٹی اس کے دماغ میں ہلچل مچا رہی تھی۔ مرینا اچانک سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ آ جاتی ہے وہ بھی، آپ بیٹھیں تو صحیح۔ ارمان خود سامنے رکھے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا، مگر تسمین وہیں کھڑی رہی، اس کے قدم جیسے زمین سے چپک کر رہ گئے تھے۔ ارمان تم کبھی نہیں سدھرو گے، آنٹی ٹھیک ہی کہتی تھی، بالکل اپنے باپ پر گئے ہو۔ مرینا کی بات سن کر اس کی ڈٹائی عروج پر پہنچ گئی، جو ابھی وہاں آئی تھی۔ کیا کریں جناب، دل والے ہیں خود تو بہت محبت کرنے والوں کو جدا کرنے کا حوصلہ ہم میں بالکل بھی نہیں۔ اٹھ کر مرینا کے پاس آ ٹھہرا، لہجہ بازاری تھا، گہری نظریں مرینا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ظالم سماج، اگر آپ یہاں سے تشریف لے جائیں تو ہم اپنا کام کریں، آنکھ دباتے وہ کھنکدار آواز میں بولا۔ اوکے میں جاتی ہوں، مگر تم یاد رکھنا صرف تصویریں لینی ہیں، حد پار کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھے؟ ورنہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے اپنا تعلق ختم کر لوں گی۔ انگلی اٹھا کر ارمان کو وارن کرنے کے بعد وہ روم سے باہر نکلی تو اب تک خاموش کھڑی تسمین کو جیسے ہوش آیا تھا، وہ اس کے پیچھے دوڑی۔ ارمان فوراً اس کے سامنے آ گیا، وہ فوراً پیچھے ہوئی تھی تو ارمان سے اچھی خاصی ٹکر ہو جاتی۔ ارے کہاں چلی آپ؟ یہاں سے جانے کی اجازت بھی نہیں ملی آپ کو؟ نفی میں سر ہلاتے وہ اس کی طرف بڑھا۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ چیخی۔ بدتمیزی تو ابھی کی نہیں ہم نے، اور آپ پہلے ہی شروع ہو گئیں، وہ کھلکھلایا۔ ویسے اللہ نے آپ کو بڑی فرصت سے بنایا، یہ بھوری بھالی صورت، قاتل نینا، ہرنی جیسی چال، یہ چاند سا مکھڑا، اس پر سجا آپ کا تیکھا غصہ تو مزید دلکش بناتا ہے۔ مزید آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو ہاتھ سے چھونا چاہا، وہ کھسک کر پیچھے ہوئی، اپنی کوشش میں ناکام سا ہنس دیا۔ دیکھو ڈرو نہیں، ایزی ہو کر بیٹھو، فی الحال تو تمہارے ساتھ اپنی کچھ تصویریں لوں گا، ایک آدھ ویڈیو بھی، آخر کو تمہارے ڈیئر کزن کو جیلس بھی تو کرنا ہے کہ دیکھو جتنی خوبصورت لڑکی میرے پہلو میں ہے۔ اس کے بعد آگے کا سوچیں گے۔ بظاہر ڈیسنٹ نظر آتے شخص کے منہ سے اتنی غلط بات سن کر وہ چکرا کر رہ گئی۔ جسٹ شٹ اپ، تمہاری جرت کیسی ہوئی اپنی گھٹیا زبان میرے بارے میں استعمال کرنے کی؟ وہ زور سے چلائی۔ چلانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھی، اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسے الٹے دماغ والے لوگوں کو کیسے سیدھا کیا جاتا ہے، زیادہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے وہی کرو۔ ارمان نے سیل فون نکال کر فرنٹ کیمرہ آن کیا۔ تسمین نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، فرار کی تمام راہیں مسدود تھیں۔ ابھی وہ اس کے نزدیک آنا ہی چاہتا تھا کہ مرینا زوردار آواز سے رو رو پن کر کے اندر آئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ارمان فوراً نکلو یہاں سے، پولیس آ گئی ہے، کسی نے مخبری کر دی ہے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے ارمان کو باہر کی طرف لے جانے کے لیے کھینچنے لگی۔ تسمین کی طرف ایک نظر دیکھا۔ کس نے بلایا پولیس کو؟ مجھے نہیں معلوم، تم بس چلو، ابھی پکڑے گئے تو بدنامی ہوگی۔ مگر اس کا کیا کریں؟ وہ جاتے ہوئے پلٹا تو مرینا کو تسمین کے وہاں موجودگی کا احساس ہوا، دماغ تو پولیس کا سن کر ہی معاف ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا، بھاڑ میں جائیے، تم بس اپنی خیر بناؤ۔ دونوں ایک ساتھ دوڑ کر کمرے سے نکل گئے۔ اب تک حیران پریشان سی تسمین بھی پولیس کا نام سن کر کانپ سے گئی۔ قسمت نے کس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا، اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ یہ صورتحال بھی درپیش آ سکتی ہے۔ بہنوں کی طرح دوست دشمن بن کر وار کر گئی تھی۔ کہاں اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی جس کا بدلہ مرینا نے اس طرح سے لیا تھا؟ بہرحال اب بدنامی سے کسی صورت بچنا تو تھا۔ رہائی کی صورت کھلا دروازہ دیکھ کر وہ بلکتی باہر کو لپکی۔ بھاگو جلدی کرو، پولیس اوپر آ رہی ہے۔ وہ کوئی ارمان کا ساتھی تھا شاید، جسے اندر آتے ہوئے مرینا نے ہیلو بھی بولا تھا۔
اپنے بچاؤ کے لیے اس نے بھی دائیں طرف پڑی سنسان راہداری کی طرف جائے پناہ پانے کے لیے کوشش کی۔ اس اوپری منزل پر کیا گل کھلائے جا رہے تھے وہ اتنی بھی کم عقل نہ تھی کہ سمجھ نہ پاتی۔ کوئی نہ جانتا تھا بظاہر معزز نظر آتی ہستیوں کے پیچھے فریبی چہرے چھپے تھے جو دن کی روشنی میں بھی گناہ کی دلدل میں جان بوجھ کر پھنستے جا رہے تھے۔ تزمین کی قسمت خرابی تھی، راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تو تھا مگر اس پر پڑا تالا تزمین کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ باہر جانے والے راستوں سے بھی بے خبر تھی۔ پیچھے سے تیز ہوتی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ سائڈ پر ایک چھوٹا سا سٹور روم نظر آیا جو کھلا ہوا تھا۔ اللہ کا نام لیتی وہ اندر گھس گئی اور چٹکنی چڑھا لی۔ سٹور کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ تزمین نے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور کاندھے پر لٹکتے بیگ سے سیل فون نکالا۔ اس کی کوتاہی کے باعث سیل آف ہو چکا تھا، رابطے کا دوسرا سامان بھی موجود نہ تھا۔ وہ بار بار سیل آن کرنے لگی۔ اف، یہ چارجنگ کو بھی آج ہی ختم ہونا تھا۔ بڑبڑاتی وہ بائیں ہاتھ سے بہتے آنسو صاف کرنے لگی جو امٹتے چلے آ رہے تھے۔ اس سے آگے کی تلخ ترین باتیں وہ یاد بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ پچھلے واقعات اس کے ذہن کی اسکرین پر پردے پر آگے پیچھے چل رہے تھے۔ مرینا جس سے اسے بہت انسیت تھی اب اسے بہت نفرت محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک بار اس سے مل کر اپنا قصور جاننے کی خواہش مند تھی۔ آخر اس نے اس قدر چیپ حرکت کیوں کی؟ وہ جب سے گھر آئی تھی مما بھی ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا تھا تزمین تم تو میرا غرور تھی، بہت شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ میں تو ہر وقت دعائیں مانگتی تھی اللہ تم جیسی اولاد ہر کسی کو دے، مگر کیا کیا تم نے؟ اولاد چاہے جیسی بھی ہو ماں کا دل کبھی پتھر نہیں ہو سکتا۔ طبیعت کچھ سنبھل جائے تو شازب آئے گا، اسے ہر بات سچ سچ بتا دینا۔ وہ خود سے بھی اب تنگ آ گئی تھی، دوسروں کی نظروں میں گر کر جینا اسے منظور نہ تھا۔ بھڑاس نکالنے کا واحد حل آنسو تھے جو بہتے چلے جا رہے تھے۔ انیک گھر آیا ہوا تھا۔ آج گھر کے چاروں فرد ایک ساتھ کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ آج تو لنچ پر کافی اہتمام کر رکھے تمہاری ماں نے انیک، یہ سب خاص تمہارے لیے ہے بیٹا۔ اپنی زوجہ محترمہ کو شرارت سے دیکھتے وہ لاڈلے بیٹے سے مخاطب ہوئے جو ان کی شرارتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ باپ کی بات سن کر وہ ہنس دیا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے پاپا، مما خاص آپ کے لیے بھی تو ہر کھانے میں اہتمام کرتی ہیں۔ ہاں بھائی، ہمیشہ اپنی ماں کی ہی طرفداری کرنا۔ سن رہی ہو تزمین بیٹا نالائق کی باتیں؟ انیک کے بعد اب ان کا مخاطب تزمین تھی جو مسکراتے ہوئے ان کی باتیں انجوائے کر رہی تھی۔ آج بہت دنوں کے بعد گھر میں جیسے چہل پہل سی تھی۔ انیک کو باپ کو تنگ کرنے کا موقع مل گیا۔ اب وہ ماں کے پکے رنگ برنگے کھانوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے لگا۔ میری پری کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اب بہروز صاحب نے تزمین کو کی پلیٹ میں رکھے تھوڑے سے چاول دیکھے جو کھا کم اور ان میں چمچ زیادہ چلا رہی تھی۔ جی پاپا ٹھیک ہوں، بس دل نہیں چاہ رہا کھانے کو۔ ان کا مطلب وہ سمجھ چکی تھی۔ مکمل جواب دیا۔ کچھ اور کھانے کا موڈ ہے؟ ہماری بیٹی کو تو حکم کریں۔ وہ لاڈ سے بولے تو انیک کو مصنوعی کھانسی کا دورہ پڑا جسے بہروز صاحب نے صاف نظر انداز کر دیا۔ اٹس اوکے پاپا، یہ بھی میری پسند کا کھانا ہے، بس بھوک نہیں تھی تو ایسے ہی آپ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے آ بیٹھی۔ چہرے پر ہلکی مسکان سری تھی۔ بیٹا جی اپنا خیال رکھا کرو، دیکھو تو کتنی سی صورت نکل آئی ہے، ایسے تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ اب پاپا اسے مزید لیکچر دے رہے تھے۔ ان کے اس محبت بھری ڈانٹ پر وہ سر جھکا کر سنے جا رہی تھی۔ مرینا کے مکروہ روپ سے متعلق وہ ماما کو آگاہ کر چکی تھی۔ نیلم کو افسوس ہوا وہ ناحق بیٹی سے متنفر رہیں۔ شازب کو بھی ساری بات معلوم ہو چکی تھی۔ وہ آج کل بہت مصروف تھا۔ فضیل کے ساتھ مل کر وہ ارمان سے متعلق ثبوت اکٹھے کر رہا تھا کیونکہ آئی جی صاحب نے جو فائل اسے دی تھی اس میں ارمان اور اشفاق کردیسی کا نام بھی شامل تھا۔ اب وہ موقع کی تلاش میں تھا تمام تر ثبوتوں اور گواہوں کی موجودگی میں ان کے گروہ کو گرفتار کیا جا سکے۔ ارمان کے دوست افق نے ان کی بہت ہیلپ کی تھی جو اب راہ راست پر آ چکا تھا۔ جب تک حوصلہ اور لگن آپ کے ساتھ ہوگا تب تک ہر کام خوش اسلوبی اور بآسانی سے پائے تک میل تک پہنچ جائے گا۔ شازب اپنے پیشے سے مخلص تھا، تبھی مشکلات کے باوجود اس کا ہر کام آسانی سے ہو رہا تھا۔ I'm sorry، وائستگی سے بولا۔ سوری کس لیے؟ بے رخی ہنوز برقرار تھی۔ میں نے تمہیں بہت ڈانٹا تھا، تم جانتی ہو مجھے غصہ کبھی کبھار ہی آتا ہے مگر جب آتا ہے تو مشکل سے ہی جاتا ہے۔ پھر وہاں جس طرح تمہیں دیکھا غصہ آنا تو لازم تھا، تمہاری وہاں موجودگی مجھے گھائل کر گئی تھی۔ شازب مزید بولا تو اس نے لب کھینچ لیے تھے۔ تزمین، عزت اس کانچ کی مانند ہوتی ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم بہت معصوم ہو، دنیا کے فریب سے بنا واقف۔ میں جس پوسٹ پر ہوں وہاں کئی طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، چہرے دیکھ کر پہچان لیتا ہوں۔ میں کئی دن تک ڈسٹرب رہا تمہاری وجہ سے۔ تمہاری وہاں موجودگی نے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفلوج کر دی تھیں، تبھی تو بغیر سوچے سمجھے تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہیں بری طرح ڈانٹا۔ معذرت خواہ ہوں تم سے۔ اس کے لفظوں سے بھی شرمندگی ظاہر تھی۔ مجھے زندگی نے بہت بڑا سبق سکھایا ہے شازب، ہر شخص اعتبار کے قابل نہیں ہوتا۔ ہم لڑکیاں بہت نادان ہوتی ہیں جو بہت جلد بغیر سوچے اور پرکھے اعتبار کر جاتی ہیں۔ ہمیں سامنے والے کی عیاری اور مکاری تک نظر نہیں آتی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، جانتے بوجھتے وہ کر جاتا ہے جو بہت اذیت ناک ہوتا ہے اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مرینا کے بارے میں دوسری لڑکیاں باتیں کرتی تھیں، میں اگنور کرتی رہی، سب کچھ نظر انداز کر کے اپنی دوستی کو دیکھتی رہی۔ کتنی بے وقوف تھی میں۔ آواز بھرا سی گئی، وہ بات بھی مکمل نہ کر سکی۔ شازب کو اس کا اس طرح سے رونا بے چین کر گیا تھا۔
پلیز تزمین اپنے آنسو صاف کر لو، تمہارے رونے سے بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ ان آنسوؤں کا میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا مگر پھر بھی سوری، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ شاذب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر پھول کھلا دے جو صرف ہنستی ہوئی شرارتیں کرتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ ساری زندگی وہ ایک کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے رہی مگر جذباتیت میں آ کر وہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچا گیا تھا۔ سوری مت بولیں پلیز، پہلے ہی کافی شرمندہ ہوں میں، اپنی نادانی میں بہت کچھ غلط کر چکی ہوں، شکر گزار ہوں میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اب تو میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئے جو اس کڑے وقت میں مجھے بچایا، ہر مشکل میں ہمیشہ ساتھ رہے۔ خود کو سنبھالنے کے بعد وہ گویا ہوئی تو شاذب نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اٹس اوکے، بس آئندہ خیال رکھنا، کسی پر جلدی اعتبار مت کرنا، انجان لوگوں سے دوستی تو بالکل نہیں کرنی، ضرورت کے تحت اگر کہیں جانا بھی ہو تو ہمیشہ پھپھو کے ساتھ ہی جانا۔ وہ بڑوں کی طرح اسے سمجھا رہا تھا۔ تسمین نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اپنی طرف سے مکمل کوشش کروں گی کہ اب کبھی شکایت کا موقع نہ دوں، مگر شاذب میں جاننا چاہتی ہوں مرینا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ بھاڑ میں جائے وہ، اسے تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا، وہ ہوتی کون ہے تمہیں ٹریپ کرنے والی؟ کہنے کو تو وہ تسمین سے کہہ آیا تھا مگر وہ خود بھی جاننا چاہتا تھا آخر ایسا ہوا کیوں۔ یقیناً یہ ارمان اور مرینا کی ملی بھگت تھی۔ ابھی صرف اسے شک تھا مگر بہت جلد اس کا یہ شک یقین میں بدلنے والا تھا، اسے مکمل یقین تھا۔ اشفاق گردیزی کا تعلق ایک پسماندہ گاؤں سے تھا۔ وہ بچپن سے ہی نہایت ضدی اور خود سر تھے۔ ان کے والد صاحب نہایت شریف اور ایماندار شخص تھے، اپنی اولاد کو ہمیشہ حق کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتے۔ اشفاق ان کی تیسری اولاد تھے۔ شروع سے ہی چھوٹی موٹی چوریاں، لوگوں کو خواہ تنگ کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ پہلے تو صرف تفریح کے لیے کیا جاتا، یہ سب بعد ازاں جب گھر کی حالت کچھ خراب ہوئے تو سرے عام غلط کام کرنے شروع کر دیے تھے۔ والد کے سمجھانے کے باوجود اپنی کوئی بری عادت ترک نہ کی، پوری صحبت نے ان کو کہیں نہ چھوڑا۔ 20 سال کی عمر میں یار دوستوں کے کہنے پر والدین کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ گاؤں سے شہر تک کا سفر کرنے کے بعد تو جیسے زندگی ہی بدل گئی تھی۔ شہر میں ایک دوست کی معرفت سے ڈرائیور کی نوکری ملی، اس کے مالک نہایت امیر کبیر شخص تھے۔ دل کے مریض سے، طبیعت آئے روز خراب رہنے کی وجہ سے وہ اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو کسی ایماندار شخص کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ اشفاق ان کے لیے بہت قابل اعتبار تھا، انہوں نے اسے داماد بنانے کی ٹھانی، ان کی سوچا حیات نہ تھی۔ اشفاق سے اپنی بیٹی کے نکاح کے بعد انہوں نے اپنی تمام تر جائیداد دونوں کے نام کر دی۔ اشفاق کو یہاں کوئی نہ جانتا تھا اور یہ بات اس کے لیے مزید فائدے کا باعث بنی تھی۔ اپنے سسر کی وفات کے بعد وہ اپنی تمام جائیداد بیچ کر ملک سے باہر چلے گئے۔ کافی سال بعد جب وہ دوبارہ پاکستان آئے تو ایک بدلی ہوئی شخصیت کے طور پر تھے۔ نئے سرے سے کاروبار شروع کیا، قسمت ساتھ تھی، ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ بس ارمان ان کی ایک ہی اولاد تھا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھا، جہاں بوڑھے ماں باپ اس کے واپس آنے کا انتظار کرتے کرتے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے دور چلے گئے تھے۔ اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی ان کی ہرس ختم نہ ہوئی تھی۔ ان کی بیوی پر ان کا اصل روپ بہت عرصے بعد کھلا۔ تب تک ارمان بھی ان کے پاس آ چکا تھا، وہ صرف دل محسوس کر رہ گئی، اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ برائی کا انجام بہت برائی ہوتا ہے۔ بہت تمام ثبوت اکٹھے ہو چکے تھے، دونوں باپ بیٹے پر بھی جرم عائد ہو چکے تھے، اب پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ خوش آمدید جناب، بتائیے کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ ارمان کے دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی تھی۔ 2 سپاہی اسے شاذب کے کہنے پر اس کے آفس لے آئے تھے۔ تم جانتے نہیں ہو میرے باپ کو، آج ہی ضمانت کروائیں گے میری اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ پہلی ملاقات یاد نہیں کیا تمہیں مسٹر شاذب؟ اکڑی گردن سے وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو شاذب نے سر ہلا کر اسے داد بھری نظروں سے دیکھا۔ جانتا تو میں بہت اچھی طرح ہوں، تمہیں بھی اور تمہارے باپ کو بھی۔ وہ کیا ہے نا کہ اس بار تو تمہارا باپ بھی کچھ نہیں کر سکے گا، اچھی طرح بندوبست کیا تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے باپ کا بھی۔ شاذب نے اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑ کر اس کا چہرہ دائیں بائیں زور سے گھمایا۔ بیٹھ کر خوش اسلوبی سے بات کرتے ہیں، اور پلیز اپنے ان ساتھیوں کو بھی باہر بھیج دو، ہم دونوں کی مذاکرات میں کسی تیسرے کی موجودگی ٹھیک نہیں۔ ارمان خباثت سے آنکھ دبا کر کہتا آگے بڑھ کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ شاذب نے سپاہیوں کو باہر جانے کا کہا اور آ کر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ارمان آخر کس حد تک جا سکتا ہے۔ جی تو فرمائیں کیا کہنا ہے؟ شاذب نے بھویں اچکا کر پوچھا اور اپنے اسٹک کو انگلیوں کی مدد سے گھمایا۔ زیادہ ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ ارمان اٹھنے لگا تو شاذب نے سختی سے کہا ہاں تو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس مسٹر شاذب جو مجھے مجرم ظاہر کریں؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پیاری عدالت چلو گے تو سب کچھ ہی معلوم ہو جائے گا۔ پھر بھی آخر مجھے بھی تو کچھ خبر ہو۔ ڈھیٹ پن کی انتہا ہوئی تھی۔ شاذب ہولے سے ہنس دیا۔ تم لوگوں کے تمام کام دھندوں کی خبر ہے مجھے، کون کون سے بتاؤں؟ اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ہوٹل کو عیاشی کا اڈا بنانے کا، یا پھر اس لڑکی کے قتل کا جسے تم لوگوں نے اغوا کیا تھا، بعد میں اس کی موت کو خودکشی کے زمرے میں لا کھڑا کیا، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، انہیں ٹارچر کر کے اپنے مطلب نکلوانا، غیر قانونی انداز سے پلاٹ ہتھیانا، بس یہی کافی ہے؟ یا تمہارے باپ کے بارے میں بھی بتاؤں؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے میں ان کاموں میں ملوث رہا ہوں؟ ماتھے پر ابھرتے پسینے کی قطرے صاف کرتے اس کی تکرار پھر وہاں آ رکی تھی۔ تمہارا جگری دوست افق اور تمہاری فیانسی مرینا۔ کیا مطلب؟ مطلب تو واضح ہے پیارے، دونوں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ افق اور رمیز دونوں لاک اپ میں بند ہیں، مرینا کو بھی اسی شرط پر فی الحال چھوڑا گیا،
وہ تمہارے خلاف ثبوت بھی فراہم کر چکی ہے اور گواہی بھی دے گی۔ اور تزمین گواہی نہیں دے گی کیا؟ اسے تو تم اچھی طرح جانتے ہی ہوگے، تمہاری پیاری کزن یعنی میری گرل فرینڈ، وہ بھی تو ہوٹل میں میرے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اپنی اس گندی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا نا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ شاذب نے اسٹک کو میز پر زور سے مارا۔ اس میں ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یقین نہیں آ رہا تو اپنی ڈیئر کزن سے پوچھ لو، میری تو اس کے ساتھ تصویریں بھی ہیں، مرینا نے بھی نہیں بتایا۔ حیرت ہے ویسے۔ ارمان اب جھوٹ پر اتر آیا تھا، اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا تھا، شاید اس طرح وہ شاذب کو بلیک میل کر سکے۔ لے جاؤ اسے، اتنا مزہ چکھاؤ کہ اپنے سب جرمان لے، اب اسے قانون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مٹھیاں بھینچے اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ ارمان کی گھٹیا بکواس پر اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ مرینا ہر بات اس کے علم میں لا چکی تھی، کس طرح تزمین کے ذریعے وہ شاذب سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ شاذب نے جگ سے پانی اڈیل کر ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ ہاں فضیل، میرے آفس میں آؤ۔ وہ سیل ابھی ٹیبل پر رکھنے ہی لگا تھا کہ تزمین کی کال آنے لگی۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کرنے ہی لگا تھا مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے کال پک کر لی۔ شاذب آپ بزی تو نہیں تھے؟ سلام کے فوراً بعد پوچھا گیا۔ تب تک فضیل بھی وہاں آ چکا تھا۔ میں میٹنگ میں ہوں، فری ہو کر کال بیک کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر اس نے سیل سائلنٹ پر لگا کر رکھ دیا، پھر ارمان سے ہونے والی بدمزگی کے بارے میں فضیل کو بتانے لگا۔ تزمین، سیل کیوں آف رہتا ہے تمہارا؟ انیک کہہ رہا تھا اس نے جب بھی تم سے بات کرنا چاہی آگے سے سیل آف ملتا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میگزین کھولے وہ مصروف بیٹھی تھی۔ میں نے کیا کہنا تھا بھلا؟ یہی کہہ دیا تمہاری بہن کا دماغ خراب ہے جو سیل چارجنگ پر لگانا بھول جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں اس کا میسج دے دوں، سیل اٹھا کر دیوار پر دے مارے، جب استعمال نہیں کرنا تو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اوکے، اور کوئی حکم؟ وہ بھی میگزین پر جھکی ہوئی تھی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی تزمین، اگلے گھر جا کر بھی یہی حال رہا تو پھر کوستی رہنا خود کو۔ مما خفا ہوئی تو اس نے میگزین بند کر کے صوفے پر رکھ دیا اور اٹھ کر جانے لگی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ میری پیاری اماں، سیل چارجنگ پر لگانے جا رہی ہوں، تو پھر آپ کے نالائق بیٹے کی شکایتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی۔ جیسے اس نے سیلان کیا، مرینا کی لاتعداد میسیجز آئے ہوئے تھے جو پڑھے بغیر اس نے ڈیلیٹ کر دیے۔ وہ جانتی تھی اس بار بھی بار بار اس سے ملنے کی ریکویسٹ کی گئی ہوگی۔ تزمین کو اب اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہ تھا۔ ماما کو تو اس نے ٹال دیا تھا، اب وہ اپنی وجہ سے کسی کو بھی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاذب سے بھی وہ اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ شاذب نے اس سے ریکویسٹ کی تھی وہ ایک بار مرینا سے بات کرے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بات کرنی پڑی۔ مرینا نعمان سے روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے اور بتانے لگی کہ کس طرح وہ ارمان کی باتوں میں آ گئی تھی۔ مرینا اب ہر طرح کی مدد کے لیے تیار تھی۔ اس نے مزید یہ بھی کہا کہ تزمین چاہے تو شاذب کبھی اسے گرفتار نہیں کرے گا۔ وہ بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا مرینا نعمان، میں نے تمہیں معاف کیا اس دوستی کی خاطر جو 2 سال تک ہمارے درمیان رہی۔ تم نے بہت اذیت دی ہے مجھے، اب کبھی بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تزمین کے اعلیٰ ظرفی نے اسے گہرے پاتال میں ڈال دیا تھا۔ پچھتاوے کی آگ میں جھلسنے کے لیے ایک برے شخص کی بدولت اسے مخلص اور محبت کرنے والی دوست ملی تھی جسے اس نے اپنی کوتاہی سے گنوا دیا تھا۔ کہنے والے سچ کہتے ہیں، انسان بہت ناشکرا ہے۔ جب کچھ پیارے رشتے اس کے پاس ہوں تو اسے پرواہ نہیں، اور جب وہ رشتے کھو جائیں یا وہ دور کر دیے جائیں تبھی قدر محسوس ہوتی ہے۔ نادانی کے باعث ہونے والی غلطی کی تلافی بھی بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ دوستی جیسے پیارے رشتے کو اس نے غرض کے لیے استعمال کر کے دکھا دیا تھا کہ ہر دوست مخلص نہیں ہوتا، کچھ میں بھیانک چہرے بھی چھپے ہوتے ہیں جو پیٹھ پیچھے وار کر جاتے ہیں۔ تزمین خوش ہونا اس رشتے سے۔ امارا آپی اس کی ہیلپ کے لیے کچن میں آ گئی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں اچانک انہوں نے پوچھا، آپی فی الحال کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نئے قائم ہونے والے رشتے پر تھوڑی کنفیوز ہوں، اس طرح سے کبھی نہ سوچا تھا، اب اچانک سے۔ وہ جھٹک کر آپی کو جواب دینے لگی تو وہ ہنس دی۔ میرا بھائی بہت پیارے دل کا مالک ہے لڑکی، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ مجھے پولیس والے بالکل بھی پسند نہیں، بہت سخت دل کے ہوتی ہیں۔ تو کیا تمہیں ڈاکو پسند ہے؟ تزمین کے بس اٹھتے ہوئے ناک کو چڑھا کر کہنے پر شاذب فوراً بولا تو وہ کسی آ کر رہ گئی۔ اس کی وہاں موجودگی کی توقع اسے بالکل نہیں تھی۔ آپ ہی اس کے یوں گڑبڑانے پر ہنستی تھی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جو کچن سے قریب ہی تھا۔ شاذب ضروری کال سننے کے لیے باہر آیا تھا۔ پیاس محسوس ہوئی تو کچن میں آ گیا جہاں تزمین کی باتوں سے بھی فیضیاب ہو گیا۔ آپ نے ممانی جان کو منع کیوں نہیں کیا؟ وہ روحانسی ہو کر اس کے سامنے کھڑی مخاطب تھی۔ کس لیے منع کرتا؟ آنکھوں میں بھرپور شرارت رقصہ تھی۔ اس نے انجان بن کر پوچھا تو جواباً تزمین نے دایاں ہاتھ آگے کو کر کے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا جو کچھ دیر پہلے ممانی جان نے بہت محبت سے سب کی موجودگی میں اسے پہنائی تھی۔ میں نے منع کیا تھا انہیں، جب انگوٹھی میرے نام کی ہے تو پہنانے بھی مجھے دیں، مگر نہ جی۔ شاذب امڑتی مسکراہٹ کو روکنے میں ناکام ہوا جا رہا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا شاذب، اس طرح اچانک سے یہ منگنی، میں نے آپ کے بارے میں کبھی اس طرح سے نہیں سوچا، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ روتی صورت بنا کر بولی تو وہ کھلے دل سے ہنس دیا۔ نہیں سوچا تو اب سوچ لو، آئی ڈونٹ کیئر، میں تمہیں پسند ہوں یا نہیں، بٹ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔
میری اجازت سے ہی یہ سب ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس پاگل سی ضدی لڑکی کو زیست کا عنوان سمجھنے کے لیے کسی اپنی کی بہت ضرورت ہے، اور مجھ سے بڑھ کر بھلا کون اپنا ہو سکتا ہے؟ بے فکرے پن سے کہتا وہ لاؤنج میں چلا گیا، جبکہ تزمین حیرت سے وہیں قدم جمائے کھڑی رہی۔ شاذب کے کچھ دیر پہلے کے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے، پھر بڑی پیاری سی مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ دل کو ایک دم سکون ملا تھا، راحت کا احساس بہت دلکش تھا۔ سجدہ شکر اب اس پر واجب تھا۔ شاذب کے سنگ زندگی بڑی اچھی گزرنی تھی، اسے سوچ کے ساتھ وہ بھی سب کے ساتھ آ بیٹھی، رہا اپنوں کے جگمگاتے چہرے دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئی۔ نظریں بے ساختہ مما کی جانب گئیں جو چمکتی آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شرماتے ہوئے تزمین نے سر جھکا لیا۔